یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ اتوار 16 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق دی اکنامسٹ اپنی رپورٹ پر معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی کریں گے۔ جانیے بہار میں جیتنے والے مسلمان امیدوار کون ہیں۔ برطانیہ کی نئی پالیسی، سیاسی پناہ کے بعد مستقل رہائش کے لیے 20 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ We can only be open to the world if we are able to determine who comes in and who must leave. یہ بھی جانیے کہ ایپسٹین فائلز میں ٹرمپ اور عمران خان سمیت کن معروف شخصیات کا ذکر ہے۔ مزید یہ بھی کہ انڈونیشیا میں زمین کیوں ڈوب رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل ہوں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے برطانوی جریدے دی اکنامسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ادارے سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ معافی نہ مانگنے کی صورت میں وہ قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ یہ مضمون سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی شادی اور مبینہ طور پر حکومتی امور میں ان کے کردار سے متعلق دعووں پر مبنی تھا۔ پہلے ہم پاکستانی جرنلسٹ سید طلعت حسین سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ برطانوی جریدے دی اکنامسٹ نے اپنے آرٹیکل میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے متعلق لکھا کیا ہے۔ طلعت حسین۔ The Mystic, the Cricketer and the Spy, Pakistan's Game of Thrones, Owen Bennett-Jones and Bushra Taskeen. اکانومسٹ دنیا کے بہترین جریدوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ایک لائف سٹائل میگزین ہے 1843۔ 1843 کیوں؟ کیونکہ اکانومسٹ 1843 میں لانچ ہوا تھا تو انہوں نے لائف سٹائل میگزین کا نام لکھا ہوا، کیچی میگزین ہے۔ اس کے اندر اوون بینٹ جونز نے پاکستانی صحافی بشرا کے ساتھ مل کر ایک آرٹیکل تحریر کیا ہے۔ یہ پروفائل ہے بشرا بیگم کا، یہ پروفائل ہے عمران خان کا، یہ پروفائل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، یہ پروفائل ہے ان تمام گنجلوں کا جو پاکستان میں عدالتی مقدمات کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، جیل سینٹنسز کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، 9 مئی کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، 1 پیج کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، اور جس کے اوپر آپ کی عدالتیں بھی بٹی ہوئی ہیں اور سیاسی بحث بھی بٹی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں، جو جن کی انگریزی ذرا ٹھیک ہے ان کو 27 منٹ لگیں گے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 27 منٹ ریڈ۔ جن کو ذرا تصویروں کے اندر بھی شغف ہوگا، شوق ہوگا دیکھنے کا، زیادہ وقت گزارنے کا، تو تقریباً پونا گھنٹہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ آرٹیکل کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ اکانومسٹ کے سٹائل میگزین کے اندر چھپا ہے، جس سے مراد یہ کہ دنیا بھر کے اندر اس کی مانگ ہے، اس کی تشہیر ہے۔ اس وجہ سے بھی اہم ہے پاکستانیوں کے لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ مختلف تجزیوں کے ذریعے اور بیسیوں اور پلیٹ فارم سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اوون بینٹ جونز اور بشرا نے مل کر ان کو ایک تاریخی پس منظر میں بیان کیا ہے۔ اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا؟ اس میں آپ کو ملے گا عمران خان اور بشرا کا سیاسی جوڑ کیسے بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں آپ کو ملے گا کیسے پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بشرا اور عمران کو کس طریقے سے اپنے ساتھ ملا کر چلتے ہوتے تھے۔ اس میں آپ کو ملے گا کہ بشرا کا جو انفلوئنس ہے عمران خان کے اوپر، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ اس میں آپ کو ملے گا کہ بشرا کس قسم کے کاموں کے لیے مشہور تھی، اور یہ صرف بات چیت اور ریومرز کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسلام آباد کی کسی مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر جو باتیں سنی آپ نے اس کو تحریر میں لیا اور آرٹیکل چھاپ دیا۔ اس آرٹیکل میں مجھے معلوم ہے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا، اور ایک بہت بڑا بجٹ تھا، اور یہ 1-1.5 ماہ پہلے تیار ہو چکا تھا یہ آرٹیکل، لیکن اس کو وہ ریویو کرتے رہے، اور اب انہوں نے اس آرٹیکل کو 14 نومبر کو ریلیز کیا ہے۔ ابھی تک جو اس کا فیڈ بیک ہے وہ بہت دنیا کے اندر اس کی مانگ ہے اور بہت پڑھا جا رہا ہے اور سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے بارے میں جو امیج ہے
کہ عمران خان بڑی عقل و دانش کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ اور بڑی ذہانت کے ساتھ اور دور رس قسم کے فیصلے کرنے والے صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کیا کرتا تھا. بشرا بی بی جب اس کے ساتھ نتی ہوئی تو پتہ ہی چلا کہ وہ خاتون اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ عمران خان اور اس کا انٹوراج جہاز کے اندر بیٹھا ہوتا تھا تو 4 گھنٹے جہاز کی فلائٹ ہی نہیں جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ بشرا نے ابھی تک اجازت نہیں دی تھی. اور بشرا جن اس کے پاس تھے یا وہ بری جو بدروہیں ہیں وہ بری فورسز بدروہیں ہیں ان کا اثر عمران خان کے اوپر اتارنے کے لیے کیا کیا کار کرتی ہوتی تھی, اس کی پرانی زندگی کیا تھی. بڑا دلچسپ اس کے اندر اوون بینٹ جونز نے تحقیق کی کہ بشرا اور اس کی بہن جو ہے جب اسکانڈر ہے اور باہر سے بیٹھ کے وہ ایسے ٹویٹس کرتی ہے کہ جیسے وہ دنیا کی سب سے مشہور انقلابی ہے اور اس سے زیادہ اسلامیات, دینیات اور اخلاقیات کسی کو آتے نہیں. ان کے بارے میں لکھا کہ ان کا دعویٰ یہ کہ لاہور کے کوئین میری انسٹیٹیوشن کے اندر یہ پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ چونکہ ظاہر ہے مغربی صحافی ہیں, یہ کام کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے ریکارڈ دیکھا تو کوئین میری کے پاس ان خواتین کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. تو تعلیم ان کے پاس تھی نہیں. پھر ان کا سوشل سٹیچر کیا تھا, پھر مانیکا کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہوئی, لاہور جیسے شہر کے اندر انہوں نے اپنے بارے میں کس قسم کی ایک خاص چہمہ گوئیوں کی گنجائش پیدا کی. پھر ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ روحانیت کی طرف مائل ہو گئیں, پھر مسٹیسزم کے اندر چلی گئیں کم از کم بیان کی حد تک, اور اس کے بعد پردہ وردہ شروع کر دیا. پھر عمران خان سے ملاقات ان کی کیسے ہوئی, پھر ان کی شادی کیسے ہوئی, اور پھر جو لوگ ہیں ارد گرد عمران خان کے ان کے ڈرائیور سمیت اس کے اندر ٹیسٹیمونیز موجود ہیں. عمران خان کا ڈرائیور آپ کو بتاتا ہے کہ بشرا کا انفلوئنس کس قسم کا ہے. جو محلے کا کسائی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ عمران خان کے گھر سے کس قسم کی ان کو فرمائشیں آتی ہوتی تھیں, کس رنگ کی بکری چاہیے ان کو, کس طرح کا مرغا چاہیے ان کو, کتنی ان کو گردنیں چاہیے, اور خاص قسم کی چھری بھیجا کرتی تھی بشرا بیگم. یہ ان کے کسائی کی ٹیسٹیمونی ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسائی کو بھی انجینئر کیا اور عمران خان کے ڈرائیور کو بھی انجینئر کیا. پھر ان کے قریبی دوست تھے, فیصل واوڈا ہو گئے, اون ہو گئے, جہانگیر خان ترین ہو گئے. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کی ٹیسٹیمونیز موجود ہیں. ایک ٹیسٹیمونی بڑی دلچسپ ہے جس کے اندر جہانگیر ترین, جس کو کسی نے بتایا کہ بشرا جو ہے وہ کالا جادو کرتی ہے, تو کسی جگہ پہ اس نے کنورسیشن کی, یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو پھر جب عمران خان نے بشرا کی ملاقات کروائی 23-24 لوگوں کے ساتھ, تو بشرا نے سفید کپڑے یا جبہ پہنا ہوا تھا سر سے لے کے پاؤں تک. تو جہانگیر خان ترین کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ میں نے اس وجہ سے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ میں جادوگر نہیں ہوں کالے کپڑوں کے اندر. تو جہانگیر خان جب واپس جا رہا تھا تو اس نے اپنے قریبی ایک دوست کو کہا کہ آئی ایم فنشڈ, یعنی کہ اس عورت نے میرے بارے میں یہ لفظ کہا ہے اور آئی ایم فنشڈ. وہ واقعتاً جہانگیر خان ترین فنشڈ ہی ہو گیا. پھر اس کو پکڑا گیا, اس کے گھر کے اوپر سرویلنس کی گئی, اس کے کاروبار کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی, اور نہ جانے کیا کیا ہوا اس کے ساتھ. تو اتنی طاقت تھی. لیکن جو سب سے دلچسپ جملہ ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہ فیصل واوڈا سے منسلک ہے. فیصل واوڈا نے اس آرٹیکل کے اندر کہا کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان اور بشرا بی بی بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک دنیا کی بہترین سیلیبریٹی, ملک کا پرائم منسٹر, اور اس کا خیال ہے کہ اس سے بہتر بندہ بنا ہی نہیں ہے, اور دوسرا قمر جاوید باجوہ پاکستان کی نیوکلیئر ریاست کی تمام تر طاقت اس کے انگوٹھے کے نیچے. کہتا ہے یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ بشرا بیگم. تو اس میٹنگ کے اندر لکھا گیا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ سے کہیں زیادہ بشرا نے بات کی. آپ اندازہ کریں, پاکستان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کا آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے, اور بشرا ان کو لیکچر دے رہی ہے. تو اس طرح کی آپ کو اس میں باتیں ملیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نظام کام کیسے کر رہا تھا. طلعت حسین, آپ کا بے حد شکریہ. سامعین, اس آرٹیکل کے شائع ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ رپورٹ میں پیش کیے گئے نکات غیر مصدقہ, جانبدارانہ اور سیاسی پروپیگنڈے پر مبنی ہیں. پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اپنے بیان میں کہا کہ مضمون میں عمران خان سے متعلق حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کا مقصد پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں, معاشی بحران اور انتخابی بے ضابطگیوں جیسے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانا ہے.
ان کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی 2 سال سے زائد عرصے سے قید میں ہیں، لیکن مضمون میں ان کی حراست اور ان کے مقدمات کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں اور قانونی سہولتوں تک رسائی نہ دینا ان کارروائیوں کی سیاسی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر جو ہے پاکستان کے حالات اور پھر بشرا بی بی کے اس کے اندر کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کی گئی۔ یورپین یونین کامن ویلتھ نے اس انتخابات کو کیا کہا، یہ فارس الیکشنز تھے، اس پہ بات نہیں کی گئی۔ ہیومن رائٹس ابیوز کے اوپر بات نہیں کی گئی۔ جو کیس کے حقائق ہیں اس کے اوپر بات نہیں کی گئی۔ جو ہمارے ساتھ ڈی چوک میں ہوا، جو 26 میں قتال ہوا، اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ مطلب آؤٹ آف دا بلو ابھی 27 کو جو ہے وہ تاریخ ہے اور ان کو 2 سال سے زائد عرصہ میاں بیوی کو جیل میں ہو گیا ہے، اور اچانک یہ آرٹیکل آتا ہے۔ تو اس مذموم پروپیگنڈے کو بالکل ہم جواب دیں گے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم افسوس کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں بعض اہم حکومتی اور انتظامی فیصلوں پر بشرا بی بی کا اثر و رسوخ تھا اور تحریک انصاف کے دور میں اقتدار جادو ٹونے کے ذریعے چلتا تھا۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست پر اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، جانتے ہیں کنگز کالج لندن سے منسلک تاریخ دان ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باور کرانا چاہ رہی ہے جو تمام پاکستانی ڈائسپورا کے ہیں ان کو اور پاکستان میں بھی لوگوں کو، کہ جی ایسے ہمدردی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہ رکھیں۔ اور لابینگ فرمز جو ہیں یہاں ظاہر ہے یہاں بڑے پیسے لگاتی ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان میں لگاتی ہے اور ظاہر ہے وہ آگے انویسٹ کرتے ہیں۔ اوون بینٹ جونز کے حوالے سے میں صرف کہوں گی کہ اوون بینٹ جونز بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں۔ یہ ان کی پہلی سینسیشنل سٹوری نہیں، انہوں نے الطاف حسین کے حوالے سے بھی پہلے کی تھی، اور تب یہ ہوا تھا کہ بہت ہوہا کار مچی تھی اور تھا کہ بھئی ابھی پکڑے جائیں گے یہ جو ہیں الطاف حسین اور ابھی سزا سنائی جائے گی، پھر کچھ نہ بنا اس سٹوری کا۔ اچھا میں وہ سٹوری دیکھ رہی تھی، بہت دلچسپ ہے، اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، اور ہمیں کوئی بشرا بی بی کے حوالے سے تو ہمیں کوئی وہ شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ جس قسم کی ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے بشرا بی بی کی اس کہانی سے ایک ہمدردی سی بڑھتی ہے عمران خان کے لیے کہ بھئی دیکھو کیسے اس نے ان کو بیوقوف بنا دیا، اور ISI کا ظاہر ہے کہ بھئی ISI کیسے اپنے ڈرامے کھیل رہی تھی، یہ بھی، اور یہ چیزیں ہمیں پتہ تھیں۔ بٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی سلیکٹیو قسم کی ریسرچ کی ہے اس آرٹیکل میں۔ مثلا خاور مانیکا کی جو کلیمز ہیں کہ جناب میں آتا تھا تو خاموشی ہو جاتی تھی، اور عمران خان نے شادی سے پہلے تک اپنی بیوی کی کبھی شکل نہیں دیکھی، کیونکہ یہ ہمیں تو الٹرنیٹیو چیزیں بھی پتہ ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ خاور مانیکا کو یہ علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب کہ اس میں خاور مانیکا کے بیانات کو من لے کے جو ہے وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایز ٹروتھ وہ کر دیا ہے، لیکن کسی سے انہوں نے الٹرنیٹیو ویو نہیں لیا، کیونکہ خاور مانیکا اگر یہ ایک جال بچھایا جا رہا تھا تو خاور مانیکا بالکل اس میں شامل تھے۔ تو اس میں اس کہانی میں بڑے جھول ہیں۔ وہ بشرا تحسین جو ہیں وہ سنا ہے کہ ان کی PMLN پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی بڑا قربت اور لگاؤ ہے، تو کہانیوں سے کہانیاں نکلتی ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ بھی دلچسپی ہے اس کی کہ اس قسم کی کہانی آئے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ دیکھیں صرف بشرا بی بی کا قصہ نہیں ہے، مطلب کہ عمران خان کی تو سارا جو ان کی پرسنالٹی اور کیریکٹر ہے ہم جانتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ، جس قسم کی ان کا کردار رہا ہے، لیکن
تو کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہ تو کبھی بھی ان کہانیوں سے مروب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ۔ دی اکنامسٹ نے تاحال پی ٹی آئی کے الزامات یا مطالبات پر ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ انڈیا کی بہار اسمبلی انتخابات میں مسلم ووٹ اور نمائندگی ایک بار پھر اہم موضوع بن گئی ہیں۔ جن سوراج پارٹی کے رہنما پرشانت کشور نے اپنی انتخابی مہم میں مسلم نمائندگی کے مسئلے کو بارہا اٹھایا، تاہم انہوں نے بھی اپنی جماعت کے 238 امیدواروں میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ٹکٹ نہیں دیے۔ پارٹی ایک بھی نشست جیتنے میں ناکام رہی۔ اسی دوران اویسی کی جماعت کو انڈین اتحاد میں شامل نہ کیے جانے پر بھی بحث جاری ہے۔ بعض مبصرین کے مطابق راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD کے لیڈر یادیو کا اویسی کو شدت پسند کہنے سے صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ اسی بیان پر اویسی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے پاکستان کی زبان قرار دیا تھا۔ 243 نشستوں میں سے BJP نے 89، جنتا دل یونائٹڈ نے 85، RJD نے 25 اور کانگریس نے 6 نشستیں جیتی ہیں۔ مجموعی طور پر مسلم امیدوار صرف 11 سیٹوں پر کامیاب ہوئے، جن میں 5 AIMIM کے تھے۔ ریاست میں 17% آبادی ہونے کے باوجود صرف 11 مسلم امیدوار کامیاب ہو سکے، جن میں 5 کا تعلق اسد الدین اویسی کی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ BJP نے اس بار کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ کا کہنا تھا کہ پارٹی صرف جیتنے والے امیدواروں کو ترجیح دیتی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں بھی مسلم امیدواروں کو آبادی کے تناسب سے ٹکٹ نہ دینے پر تنقید کی زد میں ہیں۔ اویسی کی جماعت کی کامیابی نے ریاست میں مسلم ووٹ کی تقسیم اور مستقبل کی سیاست سے متعلق نئے سوالات پیدا کیے ہیں۔ برطانیہ نے سیاسی پناہ سے متعلق پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت پناہ حاصل کرنے والے افراد کو مستقل رہائش کی درخواست دینے سے پہلے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ اس وقت یہ مدت 5 سال ہے۔ ہوم سیکریٹری شبانہ محمود پیر کو نئی پالیسی عوام کے سامنے پیش کریں گی۔ حکومت کے مطابق یہ اقدامات غیر قانونی تارکین وطن خصوصاً چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت پناہ گزینوں کو عارضی رہائش صرف 2.5 سال کے لیے دی جائے گی۔ ہر مدت پوری ہونے پر ان کی حیثیت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ جن ممالک کو محفوظ سمجھا جائے گا وہاں کے شہریوں کو وطن واپس جانے کے لیے کہا جائے گا۔ پناہ گزینوں کی کونسل نے اس فیصلے کو سخت اور غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات ظلم و ستم کے شکار لوگوں کو برطانیہ آنے سے نہیں روکیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اصلاحات ملک میں غیر قانونی ہجرت اور اس سے پیدا ہونے والی تقسیم کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ امریکی قانون سازوں نے بدنام زمانہ فائنانسر اور سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل نئی دستاویزات جاری کی ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر عالمی سطح پر بحث چھیڑ دی ہے۔ ان فائلز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، برطانیہ کا شہزادہ اینڈریو، ٹرمپ کے سابق مشیر اسٹیو بینن اور دیگر عالمی شخصیات کا ذکر سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ کا نام ہزاروں ای میل تھریڈز میں موجود ہے، تاہم وہ ایپسٹین کے ساتھ کسی بھی غلط کاری کے تعلق سے انکار کرتے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے الزام لگایا ہے کہ ای میلز کو سیاسی مقاصد کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے صرف عمران خان کا نام 31 جولائی 2018 کی ای میل گفتگو میں سامنے آیا ہے، جہاں چند افراد عالمی سیاست پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے عمران خان کو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ ایپسٹن بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، تاہم یہ ذکر کسی الزام یا کسی غیر قانونی سرگرمی سے متعلق نہیں بلکہ سیاسی نوعیت کی رائے ہے۔ دستاویزات میں امریکی صحافی مائیکل وولف، سابق امریکی وزیر خزانہ لیری، اوباما انتظامیہ کے سابق اہلکار کیتھرین روملر، ٹیک ارب پتی پیٹر تھیل، ماہر لسانیات نوم چوسکی اور پیلسسٹ پیگی سیگل کی ایپسٹین کے ساتھ مختلف نوعیت کی ای میل گفتگو میں شامل ہیں۔ ان دستاویزات سے کسی فرد کی کسی غیر قانونی فعل میں شمولیت ثابت نہیں ہوتی، تاہم یہ ایپسٹن کے وسیع اور پیچیدہ عالمی روابط کا ایک اور پہلو ابھارتی ہے۔
इंडोनेशिया के जजीरे जावा में ज़मीन के तेज़ी से धंसने और समंदर की बढ़ती हुई सतह ने साहिली ज़िंदगी को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। हालिया बरसों में दर्जनों बस्तियां मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं, जबकि कई इलाकों में रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। माहिरीन का कहना है कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 2050 तक जावा के बड़े साहिली हिस्से मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ सकते हैं। तफसीलात के साथ आलिया नास्की। जावा इंडोनेशिया का सबसे गुंजान आबाद जजीरा है, जहां मुल्क की कुल 284 मिलियन आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा रहता है और ये मुल्क की मईशत का 55% से ज़्यादा का मरकज़ है। नेंगसी अपनी पूरी ज़िंदगी एरेतान वेतान गांव में रही हैं, जो कभी एक पुरसुकून माहीगीरों की बस्ती थी, अब एक वीरान कस्बा बन गई है क्योंकि पूरे महल्ले समंदर के नीचे डूब रहे हैं। जब मैं जवान थी और मेरी शादी नहीं हुई थी, तब यहाँ कभी ऐसे सैलाब नहीं आते थे। ये जगह बिल्कुल खुश्क हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बिगड़ते गए। ये गांव उन कई बस्तियों में से एक है जो ज़मीन के पानी के नीचे जाने के मसले से दो चार है, जो कई दहाइयों से ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हुआ है। इस पर समंदरी सतह के बुलंद होने का असर भी पड़ा है। नेंगसी ने देखा कि सैलाब ने सड़कें तबाह कर दी, घरों को निगल लिया और बहुत से खानदान हिजरत कर गए। उनका खानदान यहीं रहा, मगर अब उन्हें रोजाना इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जब समुद्री लहरों का बड़ा रेला आता है तो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। हर चीज़ पानी में डूब जाती है, यहाँ तक कि कमरों के अंदर भी। हमने पानी के निकलने के लिए दीवार तोड़ दी। जावा के शुमाली साहिल के साथ साथ 30 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जिन्हें डूबने का खतरा है। कारखानों और सन्नती इलाकों ने मैनग्रोव्स और मछली के तालाबों की जगह ले ली है, जिससे वो तबाही तेज हो गई है जो पहले ही मौसमियाती तब्दीली से बदतर हो चुकी थी। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि 2050 तक साहिल का बड़ा हिस्सा समंदर में डूब सकता है। हुकूमत अब 500 किलोमीटर लंबी समंदरी दीवार और बड़े पंप बना रही है ताकि समंदर को रोका जा सके, मगर नाक़दीन का कहना है कि ये काफ़ी नहीं होगा, ख़ास तौर पर जब मज़ीद साहिली ज़मीन तामीरात के लिए इस्तेमाल हो रही है। नेंगसी के गांव से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर साहिली शहर कंदाल में एक शख्स अपने घर को कटाव से बचाने की कोशिश कर रहा है। मैनग्रोव के दरख्तों की जड़ें साहिल को कटाव और तूफानों से महफूज रखती हैं और मछलियों और झींगों की अफजाइश के लिए कुदरती जगह फराहम करती हैं। Kendal mulai abrasi terbesar itu pada saat tahun कंदाल में 2019 के करीब सबसे शदीद साली कटाव शुरू हुआ। तब हमें इसके संगीन असरात का एहसास हुआ। हमें पता चला कि मसला ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली का था। साहिली इलाकों को अब सनती जोन में तब्दील कर दिया गया है। kawasan pesisir sekarang ini menjadi kawasan industri। कंदाल के सनती इलाके में बनाए गए कारखानों और बंदरगाहों पर तवील अरसे से साहिली मैनग्रोव्स काटने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, जिसे हुक्काम मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि ज़मीन का धंसना फैक्ट्रीज़ के बनने से बहुत पहले से एक मसला रहा है, मगर जब कुदरती रुकावटें ख़त्म हो गईं तो समंदर ने ज़मीन को खाना शुरू कर दिया। हुकूमत ने यह दावा मुस्तरद किया कि सन्नती इलाके इस मसले की जड़ हैं। उनके मुताबिक जावा के साहिली इलाकों का डूबना एक कुदरती अमल है, मगर वासीतो ने अपनी आंखों से नुकसान देखा और कुछ करने का फैसला किया। Saya coba untuk menanam di situ. Setelah penanaman मैंने वहाँ मैंग्रोव दरख्त लगाने का फैसला किया। जब मेरे पहले दरख्त उग आए तो गांव के लोग भी खुश हुए और साथ शामिल हो गए। pohon ini bisa tinggi dan जब मैंने देखा कि दरख्त बड़े हो गए हैं और रेत वहीं रुक गई है तो मुझे एहसास हुआ कि ये दरख्त लहरों को रोक सकते हैं और ज़मीन को कटाव से बचा सकते हैं। menahan
laju ombak. 2006 से वासीतो और उनके पड़ोसियों ने हजारों मैंग्रोव दरख्त लगाए हैं, एक कुदरती दीवार बनाई है जो समंदर को रोके रखती है। अब ये जंगल साहिल के साथ फैल चुका है, जो घरों और रोजगार को तहफ्फुज़ देता है। लेकिन जैसे जैसे मजीद ज़मीन तामीरात के लिए इस्तेमाल हो रही है, बाकी मैंग्रोव इलाके तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। अगर पूरा साहिल सनती इलाके में बदल गया तो बाकी बची हुई कुदरती हिफाजत के इलाके ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। अगर ऐसा न हुआ तो नुकसान साहिल पर नहीं रुकेगा। जैसे जैसे समंदर की लहरें बुलंद हो रही हैं और मौसमियाती तब्दीली के असरात बढ़ रहे हैं, जावा के डूबते साहिलों के लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।